علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وادنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات برکاتہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے سورہ الذاریات میں قرآن مجید کا 51 نمبر سورہ، اس کی 56-57 نمبر آیات میں یہ بتایا کہ میں نے اس حضرت انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ لہٰذا وہ صاحبان عقل جو قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں، یقیناً وہ اپنے مقصد تخلیق سے واقف ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیوں خلق کیا، اس دنیا میں بھیجا تو کیوں بھیجا۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم نے اس امت سے ارشاد فرمایا کہ حق بنتا ہے کہ پروردگار عالم نے جب تم اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس دنیا میں تمہاری زندگی کا محور اور مرکز یہی ہو کہ احبب فی اللہ و ابغض فی اللہ و وال فی اللہ و عائد فی اللہ۔ فرمایا کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کو سامنے رکھ کر، کسی سے بغض ہو تو اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر، یعنی اللہ ہی کے لیے محبت ہو، اللہ ہی کے لیے بغض ہو۔ اور فرمایا ووال فی اللہ، کسی سے محبت ہو، دوستی ہو تو فرمایا وہ بھی اللہ کی ذات کو سامنے رکھو۔ یعنی گویا پیغمبر اکرم یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی سے پڑھا ہے تو پھر تمہاری محبت اس سے ہو جس سے اللہ راضی ہو، تمہاری دشمنی اس سے ہو جس سے اللہ راضی ہو، یعنی اللہ جیسے دشمنی کا کہے اس سے دشمنی رکھو، اور تمہاری دوستی ایسے بندوں سے ہو کہ جن بندوں سے دوستی رکھنے سے خدا خوش ہو جائے۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیرت رسول کا مطالعہ کرنا ہے۔ رسول کی سیرت بتائے گی، رسول کا کردار بتائے گا کہ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے، کس سے محبت نہیں کرنی، کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے دوستی نہیں کرنی۔ اور پھر پیغمبر اکرم نے یہاں تک ارشاد فرمایا یا عباد اللہ انتم کل مرضی و رب العالمین کا طبیب۔ فرمایا کہ اے اللہ کے بندے تم بیماروں کی طرح ہو، مریضوں کی طرح ہو، اور رب العالمین وہ تمہارا طبیبوں کی طرح ہے کہ جس طرح ایک بیمار ہوتا ہے اسے ضرورت پڑتی ہے ایک طبیب کی، ایک معالج کی جو اس کا علاج کرے، اس کی بیماری کی تشخیص کرے اور اس کا علاج بتائے، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندے تم
گویا بیمار ہو اور اس بیماری کا علاج تم خود نہیں جان سکتے کہ کیا ہے، رب العالمین کا طبیب، فرمایا تمہارا رب العالمین جو ہے وہ طبیب ہے۔ اور ساتھ پھر بتایا کہ یاد رکھو فصلاح المرضى فیما یعلمہ الطبیب وتدبیرہ بہ، فرمایا کہ یاد رکھو مومن کہ میں اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج کون بتائے گا، یہ نہیں کہ خود علاج کرنا شروع کر دے، نہیں، فصلاح المرضى فیما یعلمہ الطبیب، فرمایا وہ بیماری تب ٹھیک ہو سکتی ہے جو طبیب نسخہ تجویز کرے، اس نسخے پر عمل کرے گا تو بیماری ختم ہوگی۔ اور طبیب کون ہے؟ رب العالمین، وہ تمہارا طبیب ہے۔ لا فیما یشتہی المریض، فرمایا بیماری اس سے ختم نہیں ہوگی کہ مریض اپنا علاج خود شروع کر دے۔ لہٰذا اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بس کیا کرو، الا فسلموا للہ امرہ تکونوا من الفائزین، اللہ نے جو حکم دیا ہے بس اسی کو تسلیم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامیابی اسی میں ہے، یعنی گویا اگر تمہاری روح کو کوئی بیماری لگ جائے تو اس بیماری کا علاج وہی ہوگا جو رب العالمین نے تمہارے لیے تجویز کیا ہے۔ اور کہاں جائیں رب کے پاس؟ اللہ نے ساری بیماریوں کا علاج ایک کتاب کے اندر رکھ دیا ہے اور اس کا نام قرآن مجید ہے۔ صلوات پڑھیے محمد لہذا شرک کی بیماری کا علاج قرآن بتائے گا، کفر کی بیماری کا علاج قرآن بتائے گا، نفاق کی بیماری کا علاج قرآن بتائے گا، حسد کی بیماری کا علاج، غیبت کی بیماری کا علاج، جھوٹ جیسی بیماری کا علاج، فحش نازیبا الفاظ استعمال کرنا، اس بیماری کا علاج کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا۔ اللہ نے ساری بیماریوں کا علاج قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بتا دیا، سورہ یونس میں 57 نمبر آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، فرمایا کہ جو تمہارے سینوں میں بیماریاں آ گئی ہیں ان بیماریوں کا شفا یہی قرآن مجید ہے۔ قرآن بتائے گا کہ جس بیماری کے تم مریض ہو چکے ہو، تمہاری روح کو مرض لگ چکی ہے، اس بیماری کا علاج دنیا کے ڈاکٹر نہیں بتائیں گے، وہی بتائیں گے جنہیں قرآن کا عالم بنا کر بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نے ہمیں متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ یاد رکھو کوئی بھی تمہاری روح کو بیماری لگے ادھر ادھر نہیں جانا، قرآن کی طرف آنا ہے۔ اللہ نے ساری بیماریوں کا علاج اسی قرآن میں رکھا ہے، اور بتائے گا کون؟ جو عالم قرآن ہے، وہ بتائیں گے کہ اس بیماری کا علاج کیسے کیا جائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سیرت رسول کا مطالعہ کرے، سیرت رسول سے واقف ہو۔ اگر سیرت رسول سے واقف ہے تو یقیناً وہ اپنی بیماری کا علاج کر پائے گا، ورنہ اپنی بیماری کا علاج وہ نہیں کر پائے گا، اسی بیماری میں مر جائے گا۔ تو اسی لیے ایک اور مقام پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ شر الناس عند اللہ یوم القیامہ الذین یکرمون اتقاء شرہم، قیامت کے ترین بدترین انسان وہ ہوگا اللہ کے نزدیک کہ جو اپنے شر کی وجہ سے لوگوں سے عزت کرائے، اپنے ظلم کی وجہ سے لوگوں سے عزت کرائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شریف بھی بدماش کو سلام کر رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کا احترام اس کے شر سے بچنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنے ظلم سے کسی سے عزت کرائے، اپنی ظلم کے ذریعے،
اپنی برائی کے ذریعے لوگوں سے عزت کرائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یاد رکھو قیامت کے دن یہ بدترین انسان ہوگا اللہ کے نزدیک کہ جو لوگوں سے اپنی عزت کرا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا عزت وہ ہے جو انسان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو جائیں اس کی عزت کرنے پر۔ حقیقی عزت وہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے لوگوں کو نہیں کہا تھا آؤ مجھے صدیق کہو، پیغمبر نے مکے والوں کو نہیں کہا تھا مجھے امین کہو، نہیں، پیغمبر کا کردار ایسا تھا، پیغمبر کی سیرت ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ صدیق کہنے پر مجبور ہو گئے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے پاس امانتیں رکھوا رہے ہیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ اصل میں سیرت کا مطالعہ تھا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے رسول کی سیرت کو دیکھا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی بس یاد رکھیے کہ آج اگر کسی سے اپنی عزت کرانی ہے تو اخلاق پیش کرو، تمہاری گفتار ایسی ہو، تمہارا کردار ایسا ہو کہ وہ دل سے عزت کرے۔ لہذا جب دل سے عزت کرنا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کردار ایسا پیش کرنا پڑے گا۔ تو جب اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ جو زبردستی اپنی عزت کرائے، ظلم کے ذریعے عزت کرائے، تلوار کے ذریعے عزت کرائے، تو وہ اسلام کیسے پسند کرے گا کہ تلوار کے ذریعے کسی سے کلمہ پڑھایا جائے؟ وہ اسلام قطعاً یہ پسند نہیں کرتا۔ نہیں، اگر تلوار کے ذریعے کلمہ پڑھانا ہوتا تو آج ایک بھی کافر نظر نہ آتا، سارے مکے والوں کو رسول اسی وقت کلمہ پڑھا دیتے، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا میرا حبیب لوہے کی تلوار سے نہیں کردار کی تلوار سے کلمہ پڑھاؤ۔ تو کردار کی تلوار تھی جس کے ذریعے بدر میں جو آئے تھے، پہلی جنگ تھی اسلام کی، وہ جو صحابہ کرام تھے، وہ جو رسول کے ساتھی تھے، وہ لوہے کی تلوار سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، مصطفیٰ کی کردار کی تلوار تھی۔ آج عاشقان رسول کو چاہیے سیرت رسول کا مطالعہ کریں، انہیں پتہ چلے کہ کس طرح لوگوں کو مسلمان بنانا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر نے دنیا والوں کو بتایا کہ اللہ نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو استطاعت کو دیکھ کر، طاقت کو دیکھ کر، یہ نہیں کہ اگر اس نے کہا ہے کہ نماز پڑھو کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں، تو ہر ایک کے لیے نہیں، فرمایا جس میں استطاعت ہو۔ اگر کوئی مریض ہے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے نماز پڑھو، تو استطاعت کو دیکھ کر اس نے حکم دیا۔ اسی طرح کہیں اگر کوئی برائی ہے تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ نے استطاعت کو سامنے رکھا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جہاں کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھو، کہیں کوئی بدعت پھیلتی دیکھو اسلام کے خلاف، تو پیغمبر نے فرمایا پہلے کوشش کرو اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کرو، اپنے ہاتھ کے ذریعے اس برائی کو روکو۔ لیکن فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُغَيِّرْهُ، فرمایا کہ بِلِسَانِهِ ہی، اگر تم ہاتھ کے ذریعے نہیں روک سکتے تو پھر زبان کے ذریعے روکو، زبان کے ذریعے اس برائی کو ختم کرو۔ جہاں تم کوئی اسلام کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھ رہے ہو، کوئی برائی اٹھتی دیکھ رہے ہو اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، تو پیغمبر فرماتے ہیں پہلے ہاتھ کے ذریعے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر اتنا استطاعت نہیں ہے، ہاتھ کے ذریعے نہیں روک سکتے، تو فَبِلِسَانِهِ، فرمایا پھر اپنی زبان کے ذریعے روکو۔ لیکن فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، پیغمبر فرماتے ہیں اگر زبان کے ذریعے بھی اس برائی کو نہیں روک سکتے تو دل سے اسے ناپسند کرو، دل کے ذریعے اس برائی کو ختم کرو۔ تو دیکھا اللہ جب بھی کوئی حکم دیتا ہے تو استطاعت دیکھ کر دیتا ہے، ایسے نہیں کہ سارے حکم سب کے لیے برابر ہے، ہر ایک کے لیے استطاعت کے مطابق پروردگار عالم نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی اسی لیے پیغمبر اکرم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا علی
कुल्लो आयन बाकियतुन यौमल क़ियामा इल्ला सलास आयुनिन। अली क़यामत के दिन हर आँख रोएगी। क्यों रोएगी हर आँख? इसलिए कि यहाँ से किरदार ऐसा भेजा है, अमल ऐसा भेजा है कि हर आँख जब नामा अमाल अपने सामने देखेगी, हर आँख रोएगी। इल्ला सलास आयुनिन, फरमाया कि हाँ 3 आँखें ऐसी हैं कि जो क़यामत के दिन रोने से महफूज रहेंगी। कौन सी? ऐनुन सहरत फी सबीलिल्लाह, फरमाया पहली वो आँख जो खुदा की राह में जागती रही हो, खुदा के लिए जागती रही हो। सर्दियां हैं, सर्दियों में सुबह नमाज के लिए उठना वाकई मुश्किल मरहला है, लेकिन नहीं, इंसान नींद को एक तरफ रखे, अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहे। इसलिए उससे पूछो जिसे सारी रात नींद नहीं आती। ये नेमत है खुदा की कि नींद आ गई है। अगर नींद ना आती तो क्या करते सारी रात? उस बीमार से पूछो जिसकी सारी रात बिस्तर पे तड़पते हुए गुजर जाती है। लिहाजा उसने नींद जैसी नेमत अता की है, अब अगर वो बुला रहा है तो उठ के आ जाओ। ये हक बनता है, उसकी नेमत का शुक्र अदा करो कि मालिक तूने ऐसी नेमत हमें अता की है। लिहाजा वो आँख पैगंबर फरमाते हैं जो जागती रही हो अल्लाह के लिए, वो क़यामत के दिन नहीं रोएगी। उठना है, जब उठ, यही तो वजह है। और कोई अली की पैरवी करे या ना करे, लेकिन जो मवालियान अली है, शियान अली है, उनका तो ज्यादा हक बनता है कि अली की पैरवी करे। और हर बुजुर्ग को ये बात बखूबी इल्म में है, हर बुजुर्ग जानता है, जवान भी यकीनन जानते होंगे। मौला अमीर का वो जुमला क्या फरमाया कि मुझे हाड़ के सख्त गर्मियों के रोजे अच्छे लगते हैं और सर्दियों की नमाज तहज्जुद अली को बहुत पसंद है। सर्दियों की नमाज तहज्जुद क्यों? इसलिए नफ्स को कुचलना पड़ता है, ख्वाहिश को मारना पड़ता है, ख्वाहिशात को कुचल कर खुदा के लिए उठ के आना पड़ता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, जब सुबह उठना है तो आधा घंटा बंदा पहले उठ जाए, 20-25 मिनट पहले उठ जाए, कम अज कम अली की पैरवी तो हो जाए। पता चले इमाम ज़माना पर्दे गैब में बैठ के देखें कि हाँ हैं आज भी हमारे पैरोकार। इमाम ज़माना पर्दे गैब में बैठ के दुआएं देंगे कि यकीनन आज भी हमारे पैरोकार मौजूद हैं कि जिन्होंने ख्वाहिशात को कुचला हुआ है, अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कह रहे हैं। ये वही तहज्जुद का टाइम तो है कि सैयद साजिदीन ने कहा मालिक ये वो वक्त है कि तमाम बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, वाहिद तू बादशाह है जिसका दरवाजा इस टाइम खुला हुआ है। बादशाहों ने निगहबान बिठा दिए, कोई आके दरवाजे को खटकाए नहीं, लेकिन तेरा दरवाजा खुला हुआ है। तो अजीज़ान गिरामी, उस वक़्त उठ के अल्लाह से मनाजात कीजिए। ये मुख्तसर जिंदगी है, ऐसा ऐसा गुजर जाएगी, लेकिन उस मरहले को याद कीजिए, उस सफर को याद कीजिए जिस सफर पे करबला वाले चले गए। उस सफर को याद कीजिए, उसी सफर पे हमने जाना है। जिस सफर पे मुर्तज़ा गए, मुज्तबा गए, उसी सफर को हमने भी तय करना है। अजीज़ान गिरामी, बस उस सफर को मद्देनजर रखें। इसीलिए पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर फरमाते हैं अजबन लिमन यहतमी मिन अत्ताम मखाफतन मिन अद्दा। पैगंबर फरमाते मुझे ताज्जुब है उस बंदे पर जो बीमारी से बचने के लिए खाने में एहतियात कर रहा है। कैफ़ा ला यहतमी मिन अज़्ज़ुनूब, फरमाया कि मुझे ताज्जुब है उस बंदे पर कि जो बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर ने कह दिया ना ये चीज नहीं खानी, परहेज कर रहा है, दिल भी कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं खाता, क्यों? बीमारी ना लग जाए। लेकिन पैगंबर फरमाते हैं कैफ़ा ला यहतमी मिन अज़्ज़ुनूब मखाफतन मिन अन्नार, ताज्जुब है ऐसे बंदे पर कि जो जहन्नम की आग की वजह से गुनाहों से क्यों नहीं परहेज कर रहा हो। यानी डॉक्टर ने कह दिया है तो खाने से परहेज कर रहा है कि बीमारी ना लग जाए मुझे, लेकिन जहन्नम के अजाब से, जहन्नम की आग से कोई परवाह ही नहीं है इसको कि उसकी लपेट में मैं चला जाऊं।
گناہوں سے پرہیز نہیں کر رہا۔ تو عزیزان گرامی بس اس بات پہ توجہ کیجئے، پیغمبر کا جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے، یعنی گویا پیغمبر ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، شانہ ہلا کے جھنجھوڑ کے بیدار کر رہے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر کے کہنے پر تو اتنا اعتماد ہے، لیکن میں جو نبیوں کا سلطان تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری بات پہ اتنا اعتماد نہیں ہے۔ وہ خالق کے کائنات جس نے قرآن جیسی کتاب میں بتا دیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اس کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو بس عزیزان گرامی خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے اللہ کی کتاب پہ یقین ہے، اس لیے کہ عمل وہی کرے گا جسے قرآن پہ یقین ہوگا، اور جو شک کرے وہ تو پھر دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو بس عزیزان گرامی آل محمد کو یقین تھا اللہ کی کتاب پر، کربلا والوں کو یقین تھا اللہ کی کتاب پر، جس کی وجہ سے انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن پر عمل کرنا اور ہے۔ لہٰذا قاریان قرآن تو مل گئے، قرآن کو پڑھنے والے بہت مل گئے، لیکن قرآن پر عمل کرنے والے بہت کم ملے۔ بس یہی آل محمد کی خواہش ہے، امام وقت کی بھی یہی خواہش ہے کہ تم صرف قاریان قرآن نہ بنو بلکہ عاملان قرآن بنو، قرآن پر عمل کرو تاکہ تمہیں بھی وہی منزلت حاصل ہو جو قرآن پر عمل کرنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان محیا سار البدع والطغیان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان گرامی، وہ ایام شروع ہو گئے جو ایام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ نبیوں کا سلطان اس دنیا میں آیا تو پتہ چلا کہ عاشقان رسول کیسے ہوتے ہیں، رسول کا استقبال کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اور یقیناً 12 ربیع الاول 17 ربیع الاول یہ وہ دن ہیں کہ جہاں عالم اسلام میں دل کی گہرائی سے رسول کا کلمہ پڑھنے والے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم 12 و 17 کے بحث میں پڑھنے والے نہیں ہیں کہ رسول 12 کو آئے یا 17 کو آئے، یہ بحث کرنا ہی فضول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اس وقت نبی تھا جب کیلنڈر بنے ہی نہیں تھے، یہ تو اس وقت تھا کہ ربیع الاول کا چاند بھی وجود میں نہیں آیا تھا، حضور تو اس وقت تھے کہ نظام شمسی بھی نہیں تھا، آدم بھی وجود میں نہیں آئے تھے، یہ تو اس وقت کا نبی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے، عشق اگر بے وقوفی کے ساتھ ہو تو جہالت ہے، عشق اگر عقل کے ساتھ ہو تو عبادت ہے۔
عشق رسول ایسا نہیں ہے کہ بس انسان یہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، نہیں، ذرا عقل کے دریجے کھولیے اور پھر آگے آئیے، پتہ چلے کہ عشق رسول کہتے کسے ہیں۔ خالی صورت کی محبت کا نام عشق رسول نہیں ہے، صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کی بھی محبت ہو تو عشق رسول ہے۔ اس لیے کہ موسیٰ کے چہرے کی فرعون کو بھی محبت ہو گئی تھی، وہ بھی وہ عاشق ہو گیا تھا موسیٰ کے چہرے کا، لیکن خالی صورت نے فرعون کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صورت کا عاشق تھا، سیرت کا منکر تھا۔ تو عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کا بھی قائل ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، ہے ایسے عاشقان رسول جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اور جن کے دلوں میں صورت کی بھی محبت ہے، سیرت کی بھی محبت ہے۔ بلال کو کس نے بلایا تھا؟ فضا کو کس نے بلایا تھا؟ عزیزان گرامی، کمبر کو کس نے بلایا تھا؟ یہ وہ ہیں جو صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کے بھی عاشق ہیں۔ آج نعت پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی نعت پڑھ دی ہے، میں کہتا ہوں یاد رکھو، کما حق و مصطفیٰ کی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے یہ اتنا عظیم ہستی ہے، اس کی تعریف وہ کرے جو اس سے بلند ہے یا وہ کرے جو اس جیسا ہے۔ رسول کی تعریف وہ کر سکتا ہے جو رسول سے بلند ہو، یا وہ کرے جو رسول جیسا ہو۔ اس لیے رسول نے فرمایا کہ دنیا والوں یاد رکھو کہ یاد رکھو اللہ وہ ہے لا یعرف، اللہ وہ ہے لا یعرفہ الا اللہ، یعنی اللہ وہ ہے جسے کسی نے نہیں پہچانا۔ لا یعرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو یا میں نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا ہے۔ لا یعرفنی لا یعرفنی الا اللہ و علی، پیغمبر فرما رہے ہیں میں محمد کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میرا اللہ پہچانتا ہے یا میرا بھائی علی پہچانتا ہے۔ سب مل کر اس طرح جس طرح امام زمانہ نے اسی مسجد سے لبیک یا حسین کی صدا سنی ہے، اسی طرح سب مل کر کہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، غدیر کے میدان میں یہی آواز تو گونج رہی تھی کہ جب رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسی وقت جس نے دل سے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا وہ یہی تو کہہ رہے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ ہم نے علی ولی اللہ رسول سے لیا ہے، جب علی کی ولایت کا اعلان کیا ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، یہی تو وجہ ہے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، لیکن کپڑے کیا چیز ہیں؟ آج پہنے کل اتار دیے ہیں جی، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کمال ہے اگر چادر رسول کو اپنی لپیٹ میں لے لے، کملی اوڑھ لے تو وہ بھی اللہ کو پیاری لگ جاتی ہے۔ وہ کملی اتنا پیاری لگ جاتی ہے، کالی کملی اوڑھ کے ایک مرتبہ جب دنیا والوں نے دیکھا چادر اوڑھ لی ہے نا، چادر نے اپنی لپیٹ میں لے لیے، اللہ کو اتنا پیاری لگی کہ آیت بنا کے قرآن میں رکھ دی اور اس کو اتنا زندگی دے دی جتنا قرآن کی زندگی ہے۔ اللہ نے کہا جب تک قرآن رہے گا اس کملی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جو تھوڑی دیر کے لیے چادر اپنی لپیٹ میں لے لے وہ تو اللہ کو اتنا پیاری ہو جاتی ہے، اور وہ ابو طالب جو یتیمی میں محمد کو لوریاں دیتا رہا۔
अज़ीज़ान गिरामी बस याद रखें, आज नात पढ़ने वाले बहुत हैं, हम कदर करते हैं उनकी, जिसने रसूल का कलमा दिल से पढ़ा है, आशिकान रसूल का हम कदर करते हैं। लेकिन याद रखें, हम जितना नातें पढ़ें, जितना रसूल की तारीफ करें, हम हक अदा नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले देखो नात किसने पढ़ी है। अर्श पे रहमान ने पढ़ी है, फर्श पे इमरान ने पढ़ी है। अर्श पे रहमान ने नात पढ़ी, कैसे पढ़ी? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। और अबू तालिब ने, इमरान ने कैसे नात पढ़ी? क्या है, यतीम है, 3 साल का है, कांधे पे उठाया और एक मर्तबा तवाफ के दौरान उठा के दुनिया वालों को कह रहे हैं, इस चिलचिलाती धूप में अगर किसी ने मोती देखने हूं तो मेरे भतीजे के पसीने को देखे, उन्हें पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ करता है। इस चिलचिलाती धूप में अगर किसी ने मोती देखने हो, अजीजा ने गिरामी बस याद रखिए कि मुस्तफा ने आके कायनात को पाला है। आप सुना करते ना हलीमा का बार बार तज़किरा कि हलीमा ने पाला, लेकिन कसम है खुदा की, हलीमा ने नहीं पाला। क्यों? इसलिए कि हलीमा के पास था क्या कि जो मोहम्मद को पालती। ठीक है, वो ले गई थी, असल में बहाना था। लेकिन हलीमा कहती है, जब मैं इस बच्चे को घर में लेकर आई हूं तो क्या हुआ, खजूरों पे कुछ नहीं था, जैसे बच्चे को ले आई हूं तो दरख्तों पे फल आ गया, और फिर उधर ऊँटनी मोटी हो गई, कमजोर सी थी, चल नहीं सकती थी, वो मोटी हो गई, और 7 बकरियों के थनों में दूध उतर आया। ये कब आया है? हलीमा कहते जब मैं बच्चे को घर में लेकर आई थी, यानी मोहम्मद के ना आने से पहले, जब तक नहीं आए थे मोहम्मद। क्या था? खजूरें थी, लेकिन उस पे फल नहीं थे, ऊँटनी थी, वो भी कमजोर थी, बकरियां थी, थनों में दूध नहीं था, जैसे मोहम्मद को लेके आई है। अल्लाह अकबर, बरकत ऐसी आ गई कि बकरियों के थनों में दूध उतर आया, और उधर ऊँटनी को भी पता चल गया मेरी पुश्त पे बैठने वाला आम बच्चा नहीं है, ये वो है जो नबी है। अजीजा ने गिरामी, अब आप खुद अंदाजा लगाए कि हलीमा ने मोहम्मद को पाला है या मोहम्मद ने हलीमा को पाला है। और दूसरी बात यह है कि अजीजा ने गिरामी, हलीमा ने बता दिया, जिसका जो अकीदा हो होता रहे, लेकिन हलीमा ने कहा मैं बता रही हूं कि जैसे मोहम्मद को मैंने अपनी गद्दी पे सवार किया, उसके बाद जो कमजोर थी, काफिले में सबसे पीछे रहती थी, अब वो इतना ताकतवर हो गई, वो गद्दा सबसे आगे निकल गया। क्यों? गद्दे को पता चल गया मेरी पुश्त पे बैठने वाला नबी है। ताज्जुब यही होता है कि गद्दे को पता चल गया कि ये नबी बनकर आया है, लेकिन लोगों को पता ना चला। वो कहने लगे 40 साल के बाद ये नबी बना है। तो जो 40 साल का अकीदा रखते हैं वो अब भी यही कह रहे हैं कि मिलाद रसूल ना मनाओ। वो यही कह रहे हैं, मिलाद रसूल के लिए बिदअत के फतवे जारी हो गए हैं। अब हम क्या कहें? ये वही है जो रसूल को 40 साल के बाद नबी मानते हैं, लेकिन जो बचपन से मानते हैं वो बोर्ड पे लिखा देते हैं ईद मिलादुन नबी। इसका माना क्या है? ईद के माने हैं जश्न, मिलादुन नबी यानी नबी की विलादत का जश्न। यानी जब पैदा हुआ था वो आमना का लाल नहीं था, बल्कि वो उस वक्त भी नबी था, वो आज भी नबी है। बस अजीजा ने गिरामी, वक्त खत्म हुआ चाहता, बस इतना याद रखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे आपको पता है ये बचपन से नबी है, बस उन्हें कुरान की आयत पढ़कर सुना दो कि ईसा वो है जो यहूदियों से कह रहा था इन्नी अब्दुल्लाह तानियल किताब वजालनी नबिया, मैं वो हूं कि जो नबी बनकर आया हूं। जालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है और मुझे किताब अता की है। तो अब ताज्जुब तो यही होता है
کہ جو امتی نبی ہو، جو چھوٹا نبی ہو، وہ تو 3 دن کا نبی ہے، اور یہ جو 40 سال تک پتہ نہ چلے نبی ہے یا نہیں، ایسا ہم عقیدہ نہ رکھتے ہیں، نہ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ اس وقت نبی تھا جو کہہ رہا تھا کن تو نبیًا آدم بین الماء و طین، میں اس وقت نبی تھا کہ آدم بھی نہیں بنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔